رجب بٹ اور ان کے دوستوں کو بلاत्कारी کہنا ٹھیک ہے؟ بلاत्कारी کسی کو بھی کہنا غلط ہے. آپ نہیں بول سکتے, خاص طور پہ اپنے بہنوئی کو تو آپ بول ہی نہیں سکتے کہ آپ جب گھر کی خبریں باہر دو گے. کسی کون دیتا ہے خبریں؟ کون دیتا ہے خبریں؟ تو اون پہ الزام آ رہے ہیں. اور گھر میں کون ہے مجھے یہ بتائیں. کوئی بھی نہیں ہے. اور تو کوئی یہی نہیں ہے. کیا سلمان بتائے گا؟ کیا رجب کی والدہ بتائے گی؟ آپ اپنے بہنوئی کو جی بلاत्कारी, اس کے دوستوں کو بلاत्कारी. میں سلمان کا بھی پڑھ رہا تھا, اس کو بھی آپ نے لڑکیوں بول رہے ہو جی سلمان نے آپ کا ریپ کیا. اب اس سے برا اور کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں. اس طرح کی چیزیں ابھی ہو رہی ہیں, یہ رشتہ بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن بات یہ ساری کہ رشتہ کس حد تک بچ سکتا ہے, کیا آپ کو بچتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو رائٹ ناؤ ان کا رشتہ بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر رجب بٹ کے گھر کے جو حالات ہیں وہ لوگوں تک کیسے پہنچے, اور اسی سلسلے میں میں عثمان صاحب سے بات کروں گا. عثمان صاحب, لوگ کافی سارے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ رجب بٹ کے گھر کے جو معاملات ہیں وہ آؤٹ کیسے ہوئے, لوگوں تک باتیں کیسے پہنچی ہیں یہ سر ساری؟ یہ تو اس کے فیملی میٹر ہے, مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ کیوں آؤٹ ہوئی ہے. نہیں, نہ میں نے اس پہ کبھی بات کی ہے نہ اس پہ بات کروں گا. نہیں, میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ان باکس بھرے ہوئے ہیں اور سارے لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ گھر کی باتیں لیک کیسے ہوئی؟ یہ تو پھر انہیں پتہ ہوگا جو بھی ان کے گھر کے میٹرز ہیں. نہیں لیک ہونے چاہیے تھے, جو کہ لیک ہو چکے ہیں, اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. ایک میں نے کبھی ان کی فیملی پہ ویڈیو نہیں بنائی, کبھی میں نے اس پہ بات نہیں کی. ٹھیک ہے, لڑائی جھگڑے ہر جگہ پہ چلتے رہتے, مسئلے تو ہر جگہ پہ لگے رہتے ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ رجب بٹ اور ان کے دوستوں کو بلاत्कारी کہنا ٹھیک ہے؟ غلط ہے جی, بلاत्कारी کسی کو بھی کہنا غلط ہے. آپ نہیں بول سکتے, خاص طور پہ اپنے بہنوئی کو تو آپ بول ہی نہیں سکتے. بہنوئی جتنا برا ہو, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, شرابی ہیں, کبابی ہیں, نشئی ہیں, لیکن آج تک کبھی ان کے بہنوئی نے اس قسم کی باتیں نہیں کی. مطلب اپنے بہنوئی کو آپ بلاत्कारी بولنا, مطلب آپ سیدھے سیدھے اپنی بہن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ان کے سالہ صاحب ہیں, کون صاحب, یہ جو ان کے سالہ صاحب ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اپنی بہن کا گھر تباہ کر رہے ہیں؟ رجب کا گھر تباہ ہو رہا ہے. دیکھیں, گھر تو تباہ کرنا کیا ہے, تباہ ہو چکا ہے. اب اس کے بیچ میں بچا گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ اب مزید کوئی چیز ایسی اس میں رہتی ہوگی کہ ان کا گھر. اتنی باتیں ہو گئی, یہاں تک بات ہوگی کہ اس نے تانگ آ کے ایک سٹوری لگا دی. یہ دیکھیں, جہاں پہ بھی لڑائی ہوتی ہے, جہاں پہ بھی مسئلے ہوتے ہیں, گھر کے اندر ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ نا گھر کے باہر وہ چیزیں لے آئے ہیں جو میرا خیال ہے کہ بہت غلط ہوئی ہے. اور اس ضرورت ہی نہیں بنتی تھی اس قسم کی باتیں کرنا, اس چیز میں پڑھنا. میاں بیوی کا مسئلہ ہے. دیکھو, میاں بیوی میں گیپ رہا اتنے ٹائم سے, وہ باہر ہے, کیسز فیس کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب جب وہ پاکستان آیا, ایک تو بیگم کو گھر آنا چاہیے تھا, ویسے بھی گھر پہ رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب اس کو مار پیٹ ہوئی تب آ کے اس کو گھر پہ رہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, جتنا بھی ہے, جو مسئلہ بھی ہے, آپ مطلب نکاح ہے نا, آپ نکاح شدہ ہیں, تو جب تک آپ کا نکاح ہے آپ کوشش کریں گھر بچ جائے. اگر نہیں بچانا تو پھر تو پہلے کراچی کے مسئلے 2025 میں رجب بٹ جس طریقے سے مشکلات میں آیا, اس کے بعد مجھے لگتا ہے 2026 بھی ایسے ہی جانے والا ہے. نہیں مشکل, کیونکہ دیکھیں باہر کا مسئلہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے, اور ہو بھی گیا ہے. بندہ لڑ لیتا ہے. گھر کا معاملہ جو ہے نا, گھر کا معاملہ جو ہے نا, وہ کرنا بہت مشکل ہے. اصل میں ہوتا یہ رہا ہے کہ آپ جب گھر کی خبریں باہر دو گے, کسی کون دیتا ہے خبریں؟ کون دیتا ہے خبریں؟ تو اون پہ الزام آ رہے ہیں جی, اون نے خبریں دی ہیں سب کو. یہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ایک جو چیٹ ہے, وہ سکرین شاٹ, میں نے خود بھی رجب کی سٹوری جو ہے نا وہ پڑھی, اس میں کہا کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے وہ میرے پاس پروف ہیں. کون سے ایسے پروف ہو سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ کیا خطرناک ہو؟ مطلب ایک آپ اپنے بہنوئی کو جی بلاत्कारी, اس کے دوستوں کو بلاत्कारी. میں سلمان کا بھی پڑھ رہا تھا, اس کو بھی آپ نے لڑکیوں بول رہے ہو جی سلمان نے آپ کا ریپ کیا. اب اس سے برا اور کیا ہوگا مجھے یہ بتاؤ. اس سے بری کوئی چیز ہوگی یہ گھر کے اندر؟ دیکھو, بہنوئی کیا ہوتا ہے, بہنوئی آپ کا بھائی ہوتا ہے. اگر آپ دل سے اس کو سمجھتے ہو کہ بھائی ہے, تو پھر اندھا بھائی آپ اپنے سگے بھائی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی گھر میں کوئی فرد غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہو, ویٹ کر سکتے ہو, اپنی بہن کو سمجھاؤ بھائی گزارا کر, یہ چیزیں کر سکتے ہو. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی باہر جا کے یا پھر آپ خبریں باہر دے دو. مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات پہ, حالانکہ وہ بڑا سمجھدار بچہ مجھے لگتا تھا, تو اس قسم کی باتیں اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کسی کو بھی آپ وہ کر دو, آپ سمجھ گئے نا, اس میں باہر سے تو بندہ کر لیتا ہے بہت ساری باتیں اندر, یہ نہیں ہے کہ نہ ہی ڈسکس کریں تو بہتر ہے. اب آپ خود دیکھ لو نا, جب رجب پاکستان آیا کراچی سے, جب وہ گھر آیا, اب ٹرینڈ کیا سیٹ کیا گیا؟ ٹرینڈ یہ سیٹ کیا گیا جی اس کی جو والدہ ہے یا اس کی بہن غزل ہے وہ رجب کا گھر خراب کر رہی ہے. لیکن دوسری سائڈ سننے میں یہی آیا تھا. دیکھیں, یہ ٹرینڈ سیٹ کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر, وہ باتیں نکلی ہیں اس وجہ سے سیٹ ہوا ہے. اب جب جو مرد ہے نا, مرد جب اپنی بیوی رکھنے پہ آئے نا, تو نہ اس کی ماں اس کو روک سکتی ہے, نہ اس کی بہن اس کو روک سکتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, ریئلسٹک بات ہے. ٹھیک ہے, اور جب میاں بیوی راضی ہو نا, تو جب رشتہ آپ کا بانڈ مضبوط ہو, ظاہر بات ہے آپ کا بچہ بھی آ گیا ہے, کم سے کم آپ بچے کا تو دونوں کو سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مین بات ہے, اب آپ خود دیکھ لیں, جب رجب کا اتنا مسئلہ بنا کراچی والا, بیگم کا کام تھا آتی ساری باتیں ختم کر لیتی, بس ٹھیک ہے میں رہوں گی ساتھ, جب وہ پاکستان میں تو رہو. اگر آپ نے مائنڈ بنا لیا کہ ہم نے رہنا ہی نہیں ہے,
تو پھر تو اس پہ بات ہی نہیں بنتی، اس پہ بندہ کیا بات کرے. مطلب کتنی کوئی ہم غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مار کٹائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی مشکل ٹائم پہ چیزوں کو اگنور کر دو. تو میرا خیال ہے کہ گھر کو بھی دیکھنا چاہیے. اس کے جو گیسٹ آتے ہیں آپ کے میاں کی وجہ سے گیسٹ آتے ہیں رجب کے گھر میں، اس کی رجب کی وجہ سے گیسٹ آتے ہیں نا، کسی اور کی وجہ سے تو نہیں آتے، سلمان کی وجہ سے تو نہیں آتے، رجب کی وجہ سے آتے ہیں. آپ کے میاں کا جو گیسٹ ہے وہ آپ کا ہی گیسٹ ہے، ان کو آپ نے کھانا بھی دینا ہے، چاہے گھر میں نوکر ہو، آپ نے چیزیں بھی دیکھنی ہیں. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ کو کرے گا، بچوں کے لیے فائنینشیل سب کچھ کرے گا. لیکن جس طرح کی چیزیں ابھی ہو رہی ہیں یہ رشتہ بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس کی ریزن اور کوئی نہیں ہے. اس کی ریزن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو میاں بیوی ہیں ان کو میں کسی پہ زیادہ وہ نہیں کروں گا. رجب باہر تھا، رجب کے پھر کچھ کیسز نکلے، کچھ چیزیں اس کی آؤٹ ہوئیں. یار مرد جتنا بھی برا ہونا آپ نے اس کو ٹھیک کرنا. صحیح. اب یہ نہیں ہے کہ مرد آپ کا نا آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آتی ہے نا، عورت محبت ہی اتنی کرے کہ مرد جو ہے اس کی برائی ختم ہو جائے اگر آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے. اور پھر اسی طرح گالم گلوچ کا معاملہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ رجب اور ایمان سے پہلے ان کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا اس طرح تو. وہ ایمان اور اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ ٹک ٹاک کے اوپر لائیو بیٹھ کے اس نے جو ہے وہ ایک اپنی آرمی بنا لی، اون آرمی، اور بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں سے بات چیت کرنا، چینل بنانا، یہ بڑا جو ہے وہ اس نے پوری سمپتھی گین کی ہے. دیکھیں بات یہ چینل بناؤ، اون آرمی بنانی ہے بناؤ، پہلے تو آپ کو رجب آرمی بنانی چاہیے تھی. اسی چیزوں کو آپ لیتے آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے. دیکھو بینوئی بھائی ہوتا ہے، باہر کی بات تو ہے نہیں. اب میرا بینوئی ہوگا میں تو کبھی جا کے اس کے اگینسٹ نہیں جاؤں گا. 100 گزارے کرتا ہے بندہ اپنے، حالانکہ شادی کو ٹائم کتنا ہوا ہے، پھر بچہ ہوا، سارے معاملات ہوئے، پاکستان سے وہ باہر گیا. آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ پھر بھی خاموش ہو جاؤ. بندہ جب بندے کی بہن ہوتی ہے نا اپنے شوہر کے خلاف ہوتی ہے، بھائیوں کا کام ہے اس کو سمجھانا، بھائی خیر ہے گزارا کر یہ وہ. ہاں پھر ٹائم ٹو ٹائم آپ اپنی بہن کو بھیجو، ادھر گھر بھی بھیجو، ان کا بھی پوتا معاملات ہیں بہت سارے. لیکن جو الزامات لگ رہے ہیں نا جی کہ اس کی وجہ سے رجب کی، نہیں اس کی ماں اور وہ اس کی ریزن نہیں ہے. ریزنز اندر کچھ اور ریزنز ہیں. جب میاں بیوی کا دل کھٹا ہو جائے، مطلب جب لوگ جتنا بھی برا تھا یار، جب لڑائی ہوئی تھی نا، لڑائی ہوئی تھی نا تو اس کو آ کے یہاں پہ رکنا چاہیے تھا. سوال یہ اس کی مسٹیک ہے، اپنے شوہر کو اکیلا نہ چھوڑو. یار شوہر کو کھانا نہیں چاہیے، شوہر کو کپڑے نہیں چاہیے، شوہر کو ٹائم چاہیے، مشکل حالات چل رہے ہیں، اس کو ایک بندہ جس سے وہ دل کی بات کر سکے، یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ بیوی سے آپ کو کھانا پینا یا مقصد ہی آپ کو چاہیے. مقصد یہ ہوتا ہے گھر کے جاؤ، گھر کا ایٹماسفیئر رہتا ہو، پتہ ہے یار میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، میری چیزیں ریڈی ہوں گی، سمجھ گئے نا، میرے جوتے ریڈی ہوں گے، میرے کوئی دوست آتا ہے تو گھر میں ان کو کھانا مل جائے گا. ٹینشن نہیں ہوتی. مرد جو پیسے کماتا ہے نا، جب وہ ان چیزوں میں پڑ گیا، گھر کے اندر جی آج دال ختم ہے، گھر کے اندر روٹی ختم ہے، گھر کے اندر مہمان آ رہے ہیں، ان کو کون دیکھے گا؟ چلو اس کی ماں کر رہی ہے. سوال اٹھ رہے ہیں کہ جو اون ہے ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو کوئی صحیح تربیت نہیں ہوئی اس طرح کی. اور ایک اور بات بھی کر رہا ہوں، بڑی سخت بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ اب ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کہ اون کی جو تصویر ہے اس کو سامنے لا کر اس کے اوپر لعنت بھیج کے اور اس طرح جو ہے نا وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں جو آپ کی آڈینس ہے، جو آپ کی فیملی ہے، رجب فیملی ہے، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ لان تان کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کریٹیکل معاملے میں میاں بیوی کو اکیلا ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ جو کریں وہ کریں. دیکھیں گھر جب تربیت کی بات ہے، دیکھیں تربیت تو اب ان کو خود ہی پتہ ہوگا کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ رہے نہیں ہیں. میں زیادہ ہارڈ ورڈز نہیں یوز کروں گا، لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اپنے بینوئی کے خلاف ہی آپ محاذ کھول لو. وہ بھی پہلی دفعہ نہیں، یہ دوسری تیسری دفعہ ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ آڈینس کی اپنی مرضی ہے سر. جب ہم کوئی برا کرتے ہیں تو آڈینس ہم پہ بھی لعنت بھیجتی ہے. اسی طرح جو برا کرے گا اس کے اوپر لعنت بھیجی جائے گی. اس کو چاہیے تھا کہ لوگوں کے دل نہ دکھاتا، پازیٹیو رہ کے بات کرتا اور اپنی بہن کو سمجھاتا کہ بھائی آپ جاؤ اس گھر میں، وہاں پہ جا کے رہو. جب آپ کی بیوی آپ کے گھر، آپ میرا منہ کیوں کھلوا رہے ہیں؟ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ دیکھو اپنی جب تک آپ کی بیوی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی نا تو میں نے اس بیوی کا کیا کرنا ہے؟ میں سمپل سے بات، اگر میری بیوی ہوتی، میں کہیں کمانے جاؤں کہیں اور جاؤں تو وہ پیچھے میرے ماں باپ کے ساتھ نہ رہے، ان کا خیال نہ کرے یا بانڈ نہ کرے، میں کیا کروں گا اس بیوی کا؟ مجھے مطلب دیکھ لیں، میں تو سمپل سی بات بتا رہا ہوں. مجھے بتائیں مرد کے پاس تو آپشنز ہو جاتی ہیں. بالکل ہے. دیکھو آپ کو میں پیسہ دے رہا ہوں، آپ کو ریسٹ دے رہا ہوں، دنیا کی ہر چیز دے رہا ہوں، ڈرائیور ہے، گاڑی ہے، نوکر ہے، کون سا خود پکانا ہے؟ تو پھر اس کے بعد آپ کیوں ایسا بیہیو کر رہے ہو؟ لوگوں کو کیوں دکھا رہے ہو؟ اگر آپ کی والدہ کو آپ اتنے پسند تھے تو آپ شادی نہ کرتے، اپنے گھر پہ رکتے. میاں کا جو گھر ہے وہاں آپ کو آنا پڑے گا، وہاں پہ چیزیں آپ کو اون کرنی پڑے گی. جو اس کی بہن غزل ہے اس کا کوئی کام نہیں بنتا، وہ اپنے بھائی کے گھر ایز اے گیسٹ آئے گی. ہماری بہن بھی ہمارے گھر آتی ہے ایز اے گیسٹ آتی ہے، وہ اللہ کرے مہینہ گزارے، وہ اپنے کمرے میں رہے گی، اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھے گی، جو طریقہ کار ساری دنیا کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی جائے گی.
اور بہت ساری لڑکیاں بیچاری ایسی ہوتی ہیں وہ تو جا بھی نہیں پاتی. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اللہ نہ کرے یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہی جو ہے وہ طلاق یافتہ بہن کو ساتھ لے کر بیٹھے گا، وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ سر جی طلاق ہمارے معاشرے میں ایک بری چیز ہے. میں آپ کو ایک بات بولوں کہ رجب جو جتنا کچھ کر رہا ہے ان کے لیے، ایمان کی بات کروں، اپنے بچے کے لیے کر، شاید ایک بھائی نہیں کر سکتا، ہم بھی اس کی جگہ ہوتے ہیں ہم بھی نہ کر سکتے جس طرح ایک باپ کر سکتا ہے. باپ چاہے ادھار لے کے آئے، چاہے لڑ کے لے کے آئے، جو کرے بچوں کے لیے پورا کرتا ہے، پھر کل کو ان کی اپنی شادی بھی ہونی ہے. لیکن بات یہ ساری کہ رشتہ کس حد تک بچ سکتا ہے، کیا آپ کو بچتا وہ نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو رائٹ ناؤ ان کا رشتہ بچتا وہ نظر نہیں آ رہا. شاید آڈینس اس پہ کرٹیسائز کرے، لیکن جو چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، میں نے آج تک اس کی فیملی پہ بات نہیں کی، پتہ مجھے سب کچھ ہے. بات یہ کہ بیوی کو چھوڑ دیں. بیگم کا بھی تو کام بنتا ہے نا، آئے نا اپنے میاں کے پاس، اس کو کیا کسی نے زبردستی پکڑا ہے؟ نہیں پکڑا نا. تو آپ آؤ اپنے میاں کے پاس، میاں کے ساتھ رہو. پرابلم کیا ہے؟ کوئی پرابلم ہے تو وہ کیا خوبصورت نہیں ہے، کیا پیسہ نہیں ہے، کیا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اس کے پیچھے تو لڑکیاں مرتی ہیں. اس کے لیے بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ اللہ نے اس کو فہم دے دی ہے. ویڈیو کے اندر جو سکرین شاٹس ہیں ان کے اندر جو ہے ایک چیز میں نے دیکھی، میں نے پڑھی اور مجھے بڑا عجیب لگا کہ لڑکی جو ہے وہ اون سے کہہ رہی ہے کہ تمہاری بہن نے کیا ایسے تویز کیے، کیا ایسی چیزیں پڑھی، کیا ایسے دم کیے کہ وہ رجم مل گیا اس کو. بس یہ بات کرنی چاہیے نہیں، لڑکی نے کیے. دیکھیں کوئی بندہ بھی اٹھ کے کوئی بھی بات کر سکتا ہے، باہر کا بندہ، گھر کی بات نہیں کر رہا. آگے سے جواب مل رہے ہیں نا اس کو، آگے سے مل رہے ہیں تو اس کو یہ کہہ رہا ہے جی تو بھی کر لیتی یہ نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی لڑکی بات کر سکتی ہے کہ تو رجب کیسے ملا، اون کیوں لڑکیوں کو اتنا فری کرتا ہے کہ اس سے وہ ایسی باتیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی باہر کا بندہ، آپ بات کر سکتے ہو، میں بات کر سکتا ہوں، نو پرابلم. لیکن جو گھر کے بندے ہیں نا، وہ گھر والوں کے خلاف جب بات کریں گے نا تو تب بڑی تکلیف ہوتی ہے. انسان کون ہے؟ سہارا کون ہے؟ آپ کے بہن بھائی، آپ کے ماں باپ، اور کون ہے؟ یہ بیوی اور بچے ہو گئے نا. جب آپ کے گھر سے یا آپ کے خلاف کمپین سٹارٹ ہو جائے، مجھے بتائیں، اون بھی تو رجب کا بھائی ہے، باہر کا بندہ تو نہیں ہے نا. آج رجب کی انسلٹ ہوتی ہے، اون کی انسلٹ ہوتی ہے. اون کو کوئی مارتا ہے تو اس کو بچانے کون آئے گا؟ اون اگر تھانے میں آ جاتا ہے تو اس کو بچانے کون آئے گا؟ سارے یہ نہیں بولیں گے اون شیخ گرفتار ہے، سارے بولیں گے رجب کا سالہ گرفتار. یہ ہیڈ لائن چلے گی. تو اس چیز کو آپ سمجھو، اپنی طاقت کو آپ کیوں کمزور کر رہے ہو؟ غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، ہمیں بھی ہوئی ہیں. لیکن غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو اپنی بہن ہے، آپ مطلب اپنے بہنوئی کے خلاف ہو جاؤ. نہیں ہے یار، اس کو نا بس. اچھا 2025 میں لالا رخ جو ہیں وہ جو پریڈکشنز وغیرہ کرتی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے رشتہ بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لالا رخ کی پریڈکشن صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی. یہ رشتہ بچتا ہوا ہمیں بھی بہت کم نظر آ رہا ہے. اللہ کرے ہم غلط ہوں، لیکن یہ رشتہ بچتا ہوا نا ہمیں بہت کم نظر آ رہا ہے. کافی سارے آڈینس جو ہے وہ، میں نے آج ایک ولاگ کیا بیٹھ کے، اس پہ جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ ایمان کی جو ہے نا وہ کی. میں نے کہا ایمان کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ وہ اپنے گھر رہے. بھائی ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک بہن کے ساتھ نہیں رہتا، اور خصوصاً ایک طلاق یافتہ، جو اللہ نہ کرے کوئی ایسی ہو جائے تو طلاق یافتہ بہن کو سروائیو کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کیا ہوتا ہے. تو آڈینس جو ہے وہ وہاں پر میرے تھوڑے سے خلاف ہوئی اور کلاس بھی لی آڈینس نے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پوائنٹس، گھر کی باتیں باہر کون بتاتا رہا ہے؟ یاسر شمون، آصف کو. اور میں تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ایک ایک چیز کا، ایک ایک سیکنڈ کا ان کو پتہ ہے. تو بس اون کے بارے میں یہ اسی نے بتائی ہیں یہ باتیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، کچھ چھپی بات تو نہیں. یہی لوگ پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں ساری چیزیں بعد میں کہ یار اس نے یہ بتایا، اس نے یہ بتایا، ہمارے سورسز ہیں، ان کے گھر کی باتیں بتا رہے. اور گھر میں کون ہے؟ مجھے یہ بتائیں. کوئی بھی نہیں ہے. اور تو کوئی یہی نہیں ہے. کیا سلمان بتائے گا؟ کیا رجب کی والدہ بتائے گی؟ انہوں نے تو کبھی اس پہ بات ہی نہیں کی نا. تربیت میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ سر تربیت کا میں کیا بولوں، میں اتنے ہارش ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا. بات یہ ساری کہ اللہ کرے ان کا گھر بچ جائے، لیکن حالات خراب ہیں. دیکھیں کہاں سے پتہ چلا چیزوں کا. جب رجب کو مار پڑی تو میں نے کہا اب اس کی بیوی آئے گی. جب اس کی بیوی آئے گی تو رہے گی. پھر معاملات ظاہری بات ہے، ایک ہوتا ہے نا سمپتی. جب آپ کو گھر والے سمپتی نہیں دے رہے تو پھر آپ کو سمپتی کون دے گا؟ تو اس کے بچہ بھی ظاہری بات ہے افیکٹ ہوگا. چلیں پہلے تھا کہ وہ نہیں رہتی تھی کیونکہ جی میرا میاں نہیں ہے، میں ڈسٹرب ہوتی ہوں لوگ. اب تو میاں آ گئے. اب پھر بعد میں جو ہے وہ رجب کی فیملی سے بھی کہا گیا کہ وہ ویڈیوز میں نہیں آنا چاہ رہی. ہاں یہ بھی لیکن بچانے کی کوشش کی بات گئی. یہ نہیں ہے. بات یہ پتہ کیا ہے، یہ نا کہ ان کا فیملی میٹر ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ لائیں نہ لائیں یہ فیصلے ہوتے ہیں باپ کے. باپ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے بچے کو کس رخ پہ لے کے جانا ہے، میں نے ولاگ میں لانا ہے، میں نے ولاگ میں نہیں لانا. جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ باپ کی ہوتی ہے. جو بیوی ہوتی ہے نا ماں، اس کا کام ہوتا ہے کہ کیئر ٹیک کرنا، اس کی حفاظت کرنا، سارا کچھ کرنا. اگر بچہ بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے ہاسپٹل لے کے جانا. ماں کی ذمہ داری ہے گھر میں خیال کرنا. باپ کی ذمہ داری ہے میڈیسن لے کے دینا.
اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزیں اچھے طریقے سے کرنا. مائیں سب کو اچھی لگتی ہے, ہر بندے کو, ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ کاش میں اپنے گھر سے باہر نہ جاؤں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریئلسٹک بات ہے جب شادی کر لی پھر بیٹی کے گھر میں ہاتھ نہیں مارنی چاہیے. اب مجھے بات سنیں, سب ان کو کرٹیسائز کیوں کریں, اس کی والدہ کو کیوں نہیں کر رہے, اس کی والدہ کی طرف سے تو کوئی بات سامنے نہیں آئی نا. اب یہ کیا میں اس کے بارے میں زیادہ بولوں, ان کے گھر کا میٹر ہے, بس اللہ کرے معاملات اچھی طریقے سے سالو ہو جائیں, لیکن نظر نہیں آ رہا کہ معاملات کوئی سارٹ آؤٹ ہوں گے. نصیب میں وہ تو ساتھ رہیں گے, ادروائز طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں. اور جہاں تک آڈینس کی بات ہے, کرٹیسائز کرنا آپ کا حق ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب جو سچ بات ہے ہم نے تو وہ کرنی ہے. اب آپ نے ٹاپک چھیڑ ہی دیا, میں خود سے ساتھ جھوٹ لگا کے تو نہیں بول سکتا نا. وہ میسیجز چل رہے ہیں, پٹیاں چل رہی ہیں, سب دیکھ چکے ہیں. کچھ پٹیوں میں آپ دیکھیں وہ اپنی بہن ہوئی کہ یار میں اس بات پہ بڑا ہارٹ ہوا کہ یار ایک بندہ باہر کو لوگ اس کی سائڈ لے رہے ہیں. جو جتنے کیسز ہوئے رجب کے ڈے 1 سے, جو اس کے کرائم کے کیسز ہوئے, جو اس پہ نماز کے معاملات, ہم نے اس کی سائڈ لی. ہم نے اس لیے سائڈ لی کہ جہاں پہ وہ بے گناہ تھا ہم نے اس کی سائڈ لے لی. اب جب آپ کے گھر والے ہی اٹھ کے آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم اس پہ کیا بات کر سکتے, پھر ہم کیا اس کی سائڈ لیں, کیا وہ کریں. ہم نے تو اس کی سائڈ اس لیے لی تھی کیونکہ میری اس سے ملاقات ہوئی, میں نے اس کو پہچانا, میں نے اس کو دیکھا, کچھ چیزیں اس میں اچھی تھیں, کچھ چیزیں بری تھیں, تو ہم نے اس کی بیس پہ پھر آگے بڑھے. پھر کیسز ہوئے, کچھ ناحق اس پہ کیے گئے, کلپس کاٹ کے کیے گئے, ہم تو وہ ساری چیزیں لے کے چل رہے تھے اور ہمیں پتہ ہے کہ کس قسم کا بندہ ہے, تو وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے اگر وہ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھتا ہے, لڑکیوں سے بات کرتا ہے, آپ کو اگر اس سے مسئلہ ہے تو وہ ایک تو بات یہ ہے کہ پھر آپ پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. رجب کو بول سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اپنا یوٹیوب کرو جی, یہ جو 1.5 کروڑ آ رہا ہے اس کے اندر ہم لوگ گزارا کریں گے, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو لگژری لائف آپ نہیں کر سکتے. دوسرا اگر وہ لائیو پہ بیٹھے گا, لائیو پہ تو لڑکیاں آئیں گی, پھر اگر کوئی مسئلہ ہے تو بیوی آئے پاس بیٹھے, اس کو سمجھائے یار رات کا ٹائم تو لائیو بیٹھتے, میرے سے بیٹھ کے گپ لگا لے, آؤ تو صحیح نا, بات تو کرو نا, بٹھاؤ تو صحیح نا. پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ بیوی بولے جی میرا شوہر سخت ہے میں چھوڑ دوں گی, نہیں ہوتا اس طرح یار. بیوی کوشش تو کرو, آپ اپنا بیسٹ دو, باقی اللہ مالک ہے, کبھی نہ کبھی انسان مڑ ہی جاتا ہے, اولاد کے بعد تو مڑ ہی جاتا ہے نا. آخر میں آپ ایمان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اسے اتنا ہی کہوں گا اپنا گھر بچا لے, بالکل اینڈ پہ چل رہا ہے. اور بات یہ ہوتی ہے کہ بعد میں نا بندہ بڑا پچھتاتا ہے جب آپ کا ٹائم, جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہو, جب سب کچھ ہے, پھر عورت نے اپنے بیٹے کا خیال کر لو. عورتیں ٹارچر بھی برداشت کرتی ہیں. وہ میں نے بھی شور دیکھے جنہوں نے دارو پی کے آن ایئر بولوں اپنی بیویوں کو مارا پیٹا ہے, ان کو تشدد کیا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ ان کی بیوی نے گزارا کیا اینڈ پہ آ کے نا جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر عورت بڑی مضبوط ہو جاتی ہے. پھر عورت ایسی, ہمارا بھی یہی حال ہے. اب ہم گھر میں کوئی بات کر سکتے ہیں نہیں جی, سوال ہی پیدا کچھ ہم بول سکتے ہیں, ہمیں تو فون پہ بھی سنا دیں ہم خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے بڑے ہو گئے, چیزوں کو دیکھتے ہیں. عورت طاقتور ہو جاتی ہے سر, عورت طاقتور, تھوڑا بچہ بڑا ہوگا پھر بچے سے فون کراتی ہے, جب بچہ فون کر کے کہتے ہیں نا جی گھر آؤ, پھر بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں جی. یہی کہوں گا اپنا گھر بچا لے, جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس ٹاپک کو کلوز کریں. جتنا سوشل میڈیا پہ ابھی یہ ہائپ پکڑے گا اتنا زیادہ ہی پرابلمز ان کے لیے نکلیں گی. میں نہیں ویڈیو بنانا چاہتا تھا اس ٹاپک پہ, میں نے آج تک ان کے پرسنل میٹر میں ویڈیو نہیں بنائی, لیکن ٹاپک ہی ایسا چھیڑ دیا. اب آڈینس بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے, کرٹیسائز خیر آپ کریں, آپ کا حق ہے. ہم نے تو ایک تجزیہ دیا کہ کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ان کا گھر بچے گا نہیں بچے گا, تو مجھے بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. باقی جو حالات ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے کسی نے بتایا, جو بھی حالات سوشل میڈیا پہ چل گئے اس نے سالے کی تنگ ہو کے چلایا نا. اگر رجب تھا تنگ نہ ہوتا تو یہ چیز نہ چلاتا, اس نے وہ چیز چلا دی. جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے نا, وہ کہتا ہے بس ختم, اب جو ہے خاموشی توڑنی ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر بھی رجب کے خلاف جو ہے ایک کمپین چلائی گئی ہے, اور وہ باتیں جو ہے وہ جو گھر کی پرسنل باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بار آؤٹ کی گئی ہیں. یہ نا بے وقوفی میں ہوا ہے. اب اصل میں اون کو اتنے باتوں کا اندازہ نہیں تھا کہ چیزیں اتنی آگے چلی جائیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صحافی ہوتے ہیں نا, انہوں نے تو اپنے ویوز لینے ہوتے ہیں, چیزیں چلانی ہوتی ہیں. جب یہ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ خبریں نکل آئے چلیں. وہ خبریں وہ چلا کے چینل پہ ویوز لیتے رہے, تو وہ ویوز لیتے لیتے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی بھی ٹاپک کو کلوز کریں. گھر میں بڑے بیٹھیں, اگر بیٹھنا چاہیں تو ٹھیک ہے, آپس میں اگر یہ مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں, گھر کے بڑے بیٹھیں, اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کریں. جتنا یہ طول پکڑتا جائے گا دوریاں بڑھتی جائیں گی, اور ایٹ دا اینڈ جا کے نا یہ ڈیزاسٹر ہوگا. عثمان صاحب, میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی تھوڑا سا کلیش ہوتا ہے نا تو وہ سالو ہو سکتا ہے, لیکن اگر تیسرا بندہ بیچ میں آ گیا نا پھر سالو نہیں ہو سکتا. اب یہ نا رجب کا دل جو ہے نا وہ اون سے کھٹا ہو گیا, وہ اپنی بیوی سے نہیں کھٹا ہوا. پھر گھر میں جس گھر میں وہ لڑکی رہتی ہے اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی تو نے اپنے شوہر کے بعد جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ پہلے ریزن دی گئی جی گھر میں لوگ آتے ہیں تنگ ہوتی ہیں, وہ ہے ٹھیک ہے. اب میں اس پہ کیا کہوں یار, بہت ساری ایسی باتیں, بس چھوڑ. میری ملاقات ہوئی, ایمان بڑی اچھی بچی ہے, اللہ اس کا گھر وہ کرے,
اور جب میری اس سے ملاقات ہوئی بڑے اچھے ٹرمز تھے ان سب کے, بڑا اچھا تھا وہ گھر, ایک سہانا سا سسٹم ہوتا تھا, ماں جی سارے موجود ہوتے تھے, کافی دیر ہم لوگ وہاں پہ ان کے گھر میں ہم نے ٹائم گزارا تھا. تو اس کے اندر یہ تھا کہ تب وہ چیزیں فیل نہیں ہو رہی تھی. پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے اسٹارٹ سے آپ جیسے چیزوں کو لے کے چلتے ہو نا, آپ ویسے ہی چلنا ہوتا ہے. آخری سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک ویور جو ہے اس نے کمنٹ کیا ہوا تھا, اس نے کہا کہ جو ہے رجب کی جو ہے وہ سارے معاملات وہ اب صلح شلح ہو گئی, اب ایک اور سٹنٹ کھیلا جا رہا ہے, یہ چیز بنا کرنا ایک اور ہائپ کریٹ کی جائے گی, پھر یہاں سے ویوز لیے جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح کے لوگ کمنٹ کرتے ہیں. نہیں, لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. پتہ مسئلہ ہے کہ رجب کا کوئی اتنا ٹائم تو نہیں ہوا یوٹیوب پہ, مطلب 2-2.5 سال ہو گئے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اس کو فیم ملا. اب رجب نے فیم اٹھایا, کنٹروورسی پہ کنٹروورسی اس کی چلتی رہی, وہ کیونکہ اس کے پاس فیم ضرورت سے زیادہ آ گیا. اگر یہ اس کو ہوتے نا ابھی 25-30 لاکھ فالوور, پھر مسئلہ نہیں تھا. یہ جو ملین کو ٹچ کرنے والے نا, ڈکی ٹچ کرنے والا تھا, کیا ہوا اس کے ساتھ؟ رجب ٹچ کرنے والا ہے, کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ساتھ لوگوں کو وہ چیزیں پیسہ لگاتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ بھائی کیونکہ ولاگ بنانا ہے, اور جب تک پیسہ نہیں لگاؤ گے لوگ دیکھیں گے نہیں. پیسہ کمانا ہے, وہی پیسہ اپنا دشمن بنتا جا رہا ہے. اور گھر کے اندر جو آپ کو نا کہ بندہ خود اپنی یہ بلاتکاری اور یہ چیزیں اتنی گندی چیزیں کوئی آؤٹ کر کے نا فیم نہیں لیتا. یہ سب بس یہ لوگوں کے سوالات ہیں. میں نے عثمان صاحب یقیناً میں نے ایمان کو جس طریقے سے پایا کہ وہ جو ہے وہ بڑی اچھی لڑکی ہیں, اور ان کی جو مزاج ہے وہ بڑا جو ہے پولائٹ سا ہے. بہرحال یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ رجب کی زندگی میں تھوڑی آسانیاں ہونی چاہیے. اور آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں, کمنٹ لازمی کیجیے گا, اور پوسٹ پاکستان چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.